السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک۔ تو بتائیے بچوں، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یس ایگزیکٹلی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو چلیے بچوں، یہ مہینے میں ہم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا میسج دے رہا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو چلیے بچوں، آپ اور میں آج سے ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے، اور وہ ہے قرآن کی سیر۔ دیکھیے بچوں، ہم میں سے کس کو سیر کرنا نہیں پسند ہے؟ یعنی کہ گھومنا پھرنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گارڈن میں جائیں، امیوزمنٹ پارکس جائیں، سب کی اپنی اپنی فیوریٹ پلیس ہوتی ہے۔ پر آج جو ہم سیر کرنے والے ہیں وہ قرآن کی سیر کرنے والے ہیں۔ قرآن ایک بہت ہی بیوٹیفل خوبصورت گارڈن ہے، اور اس کے اندر ہم سیر کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کون سی چیزوں کو نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ کی پسند اور ناپسند ہم انشاءاللہ اس کے اندر معلوم کریں گے۔ تو چلیے ہم کھولتے ہیں قرآن کو۔ تو بچوں میرے ساتھ ہیں آپ؟ تو سب سے پہلے جب بندہ قرآن کو کھولتا ہے تو سب سے پہلا جو سورہ آتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کا بھی نام دیکھیے کیا ہے؟ اوپننگ، یعنی کہ شروعات ہے۔ یہ قرآن کی اوپننگ ہے، تو یہاں سے قرآن شروع ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے جو مکمل نازل ہوا، اور ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں انفیکٹ ہم یہ سورہ بار بار پڑھتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جب بندہ قرآن کھولتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہی تعریف ہے، اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اپنی وفا کا اظہار کرتا ہے کہ صرف ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ مجھے ہدایت دے دیجئے نا، آپ مجھے گائیڈ کریے، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کس کی؟ ہدایت کی دعا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا وہ لوگوں کا راستہ بتائیے آپ جس سے آپ خوش ہو گئے، جس کے اوپر آپ نے بلیسنگز کی، جس کے اوپر آپ نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں میں انعمت علیہم، تو ان لوگوں کا راستہ مجھے بتائیے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا راستہ مجھے مت بتائیے جو لوزرز ہیں، جو فیل ہو گئے، جس کے اوپر آپ غصہ ہیں، جس کے اوپر آپ ناراض ہیں، جو سیدھے راستے سے، جنت کے راستے سے بھٹک گئے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لو میرا بندہ، آپ پوری قرآن لے لو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں کون سکسیسفل لوگ ہیں، کون لوزرز ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، کس سے اللہ محبت کرتا ہے، کس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کے اندر بتا دی۔ اور اس کے سورہ فاتحہ کے بعد جو نیکسٹ سورہ ہم دیکھتے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب سے لانگسٹ سورہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کاؤ کے ہے، گائے کے ہے۔ تو یہاں پر جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے سورہ بقرہ پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے، رائٹ؟ تو پھر اب وہ جیسے سٹارٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کا مقصد ہے ہدایت، ہدایت لینا ہے۔ تو میرے بندو، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تم کو گائیڈ کرے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم دل کی اطمینان کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہو کے تم جو ہے اس کو پڑھنا شروع کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے میرے بندے، کیا تمہیں سچی معلوم کرنا ہے کہ کون سے بندے مجھے پسند ہے اور کون سے نہیں پسند ہے؟ تو لو، تو سب سے فرسٹ کیٹیگری جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ شروع کی آیت 1-5 میں بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ متقین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کے فیوریٹ ہے۔ اب ہم پوچھیں گے اللہ تعالیٰ متقین کون ہیں، کس کو متقی بولیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے اللہ پر، اور بغیر دیکھے جنت اور دوزخ پر، اور بغیر دیکھے اینجلز پر اور آخرت کے دن پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ کریں گے، تو ہم کو کیا کرنا ہے بچوں؟ اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہاں ایگزیکٹلی، پھر یہی تو لوگ ہیں جو سکسیسفل ہے، مفلحون ہیں، یہ لوگ آخرت میں
کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تم کو معلوم کرنا ہے کہ کس سے میں ناراض ہوں، مغضوب اور ضالین کون ہے، جس کے اوپر میرا غضب ہوا اور جو رستے سے بھٹک گئے۔ تو لو سیکنڈ کیٹیگری اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کافر کی، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے، اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ کافر ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے، ان کو عذاب عظیم اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور رستے سے بھٹک گئے کون پتہ ہے، اور جس کے اوپر اللہ کا غضب و اللہ ناراض ہے وہ ہے منافق۔ تھرڈ کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ منافق کی، اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اور منافق کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو ظاہری بتاتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، پر ایکچوئل میں دل میں اندر ڈیپ انسائڈ ان کے ایمان نہیں رہتا، وہ ایکچولی ایکٹنگ کرتے ہیں، بتائے دھوکہ دیتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے، اور اوپر سے مسلمان بنتے ہیں پر اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں صرف ایسے 3 کیٹیگریز ہے بس، ایک ہے متقین اور دوسرا کافر اور منافق۔ پھر تعالیٰ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تمام انسانوں کو بول رہے کہ میری عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور جو عبادت کرے گا وہ اللہ کا فیوریٹ ہو جائے گا۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فاسق جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے وہ کون ہے؟ جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور فساد کرتے ہیں اور اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لوزرز ہیں۔ پھر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بولے کہ سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر کرا، اور اللہ تعالیٰ کو سوری بھی نہیں بولا، اس کو غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پر اسی طریقے سے آدم علیہ السلام اللہ کے فیوریٹ تھے، کیونکہ انہوں نے جب غلطی کی، کوئی غلطی ہو گئی ان سے، تو انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 40 سے جز اینڈ تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں، جس میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ نہیں تھے، مغضوب اور ضالین تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ان کو دیتے تھے نا، جو بلیسنگز اللہ تعالیٰ دیتے تھے، اس کی ناشکری کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور شرک کرتے تھے، بچڑے کو، گائے کی عبادت کرتے تھے، اور رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے پاس آیتیں بھیجے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے تھے، یعنی کہ نہ خود عمل کرتے تھے، نہ دوسروں کو بتاتے تھے، اور انفیکٹ دوسروں سے چھپاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ان کے پاس کوئی احکام بھیجا تو پوچھتے تھے کیسا کرنا، کیا کرنا، جیسا مثال ہے نا جو گائے کا واقعہ ہے، کیسی گائے ہونا، ذبح کرو جب اللہ تعالیٰ حکم دیے، کیسی گائے ہونا، اس کا رنگ کیسا ہونا، یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ بھی مغضوب اور ضالین میں سے ہے۔ اگر ہم کو ان میں سے نہیں رہنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم کو بھی ایسے کام نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اینڈ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 123 سے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرنڈر کر دیتے تھے، خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے فوکس کر کے، اور شرک کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، اور جو بھی ان کی زندگی میں آزمائش، ڈیفیکلٹی، جو بھی جیسی بھی سچویشن ہو اس میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے تھے۔ اور انہوں نے کعبے کی تعمیر کی اور کہا ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو قبول کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پلیز آپ قبول کر لیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اگر آپ کو اللہ کے فیوریٹ بننا ہے تو اللہ کا رنگ اپنانا ہے، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ قرآن اللہ کا رنگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہم نے آج کیا کیا سیکھا؟ 10 باتیں ہم لوگوں نے سیکھی۔ سب سے پہلے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی، انعام یافتہ لوگوں میں بنانے کی۔ سیکنڈ ہم بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو مغضوب اور ضالین میں نہیں شامل کرو۔ تو تھرڈ پوائنٹ ہم یہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ متقین کون ہیں۔ فورتھ میں اللہ تعالیٰ کافر کے بارے میں بتائے۔ ففتھ پوائنٹ منافق کی ہم دیکھے۔ سکس پوائنٹ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اللہ کی عبادت کے بارے میں بتا رہے۔ سیونتھ پوائنٹ اللہ تعالیٰ فاسقوں کے بارے میں بتائے کہ ہمارے کو ان کے جیسا نہیں بننا ہے۔ پھر آدم اور ابلیس کا واقعہ ہم 8 پوائنٹ میں دیکھے۔ 9th میں بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھے، اور 10th ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھے۔ تو یہ 10 پوائنٹس جز 1 کے تھے۔ آپ یہ 10 پوائنٹس یاد رکھیں گے تو سمجھے کہ پوری کمپلیٹ جز 1 آپ یاد کر لیے۔ اب یہاں پر ٹیک اوے کیا کریں گے ہم؟ دیکھیے ہم کو متقین میں سے بننا ہے، آدم علیہ السلام کی طرح ہم کو بننا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح بننا ہے۔ اور کس کی طرح نہیں بنیں گے؟ ابلیس اور بنی اسرائیل کی طرح نہیں بنیں گے، اور کافر اور منافق میں سے ہم نہیں رہیں گے۔ اور پھر آج کی دعا آپ کو جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے، دعا آف ٹوڈیز جز
اہدنا الصراط المستقیم ایک یاد کر لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ہمارا فرسٹ جز کمپلیٹ ہوتا ہے، کل ملیں گے سیکنڈ جز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔